شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد دعائے سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی علی محمد وآل محمد سامعین محترم، آغاز کلام ہی میں آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس غم کے حقیقی وارث جناب سیدہ کے آخری فرزند حجت دوراں منجی بشر امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔
سامعین محترم، ایام فاطمیہ ہیں، اور خوش نصیبی ہے ہم تمام مومنین کے لیے کہ پروردگار عالم نے ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمایا کہ ہم اس فرش پر آ کر غم فاطمہ منا سکتے ہیں۔ جتنا شکر پروردگار عالم کا کیا جائے کم ہے، اور ان ایام کو منایا بھی جانا چاہیے، کیونکہ چھٹے امام کا قول ہے۔ امام نے فرمایا کہ جن ایام میں ہماری دادی پر مظالم ڈھائے گئے وہ ایام عاشور کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ یہ جملہ میں نے روی میں آپ کو نہیں سنایا، یہ معصوم کی روایت کا جملہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب روزہ عاشور ہوتا ہے تو ایک بندہ مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ غم کو مناتا ہے، کس طریقے سے اس کا رونے کا دل کرتا ہے، کس طریقے سے وہ کالا لباس پہن کر عزاداری میں شرکت کرتا ہے۔ لہٰذا معصوم نے بیان فرمایا کہ عاشور کے دن سے زیادہ سخت یہ والے ایام ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا، یہ کسی معصوم کا فرمان نہیں ہے، اور کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ کسی معصوم نے یہ فرمایا۔ ہرگز کسی معصوم نے نہیں فرمایا کہ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ خدا کی قسم، نہ کوئی زمین کربلا جیسی ہو سکتی ہے، نہ کوئی دن عاشور جیسا ہو سکتا ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کہا، بلکہ معصوم ہی کا جملہ ہے کہ جب دوسرے امام کا وقت آخر تھا اور وہ بستر مرگ پر تھے، امام نے جب آنکھیں کھولی ہے، آپ جانتے ہیں دوسرے امام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جب 7ویں مرتبہ زہر دیا گیا تو اس شدت کا زہر تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ امام جب آخر میں بستر پر ہیں اور امام نے آنکھیں کھولی ہیں تو نگاہ گمائی ہے، تو دیکھا سارے بھائی بہن بستر کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جناب زینب ہے، جناب ام کلثوم ہے، سارے بھائی بہن رو رہے ہیں۔ امام کی نگاہیں ہوتے ہوتے امام حسین علیہ السلام پر آ کر رک گئی۔ دیکھا امام حسین علیہ السلام گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ امام حسن نے کہا حسین تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ امام نے کہا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسا تمہارا دن ہے ویسا کسی کا دن نہیں ہے۔ چھٹے امام نے بھی یہی فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام جیسا کسی کا دن نہیں ہے، لیکن فرمایا جن ایام میں ہماری دادی پر مظالم ڈھائے گئے وہ عاشور کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ لہٰذا سامعین محترم، حق بنتا ہے کہ ان ایام کو بھرپور طریقے سے منایا جائے، اور الحمدللہ منایا بھی جا رہا ہے۔ بزرگان میری اس بات کی تائید کریں گے کہ سابقہ زمانے میں، گزشتہ زمانے میں جب یہ ایام آتے تھے تو اس طریقے سے مجالس نہیں ہوا کرتی تھی، اس طریقے سے یہ سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا، ایک امام بارگاہ کھول دیا جاتا تھا شب شہادت کو، ایک ذاکر آتا تھا، 10-12 لوگ آتے تھے، مصائب پڑھے جاتے تھے اور لوگ نیاز لے کر اپنے اپنے گھروں پر چلے جاتے تھے، مختصر سی مجلس عزا ہوتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے نام فاطمہ کی برکت ہے کہ کہیں پر 20 مجلسیں ہو رہی ہیں، کہیں پر عشرے ہو رہے ہیں، کہیں پر خمسے ہو رہے ہیں، کہیں پر سحر روزہ ہو رہا ہے، کہیں پر سبیلیں لگ رہی ہیں، کہیں جلوس نکل رہے ہیں، کہیں نیازیں پک رہی ہیں، اتنا بھرپور سما بنایا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ مجالس جو ہم برپا کر رہے ہیں، یہ خدا کی قسم دشمن کو اچھا نہیں لگ رہا۔ میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ جڑ جائیں تو بڑا آپ کا ممنون رہوں گا۔ دشمن کو ہمارا یہ ایام فاطمیہ میں عزاداری کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ اعتراض کیا گیا کراچی میں ایک مجلس کے بعد، اعتراض کیا گیا، کہا قبلہ آپ لوگ پہلے اس طریقے سے مجالس محرم میں کیا کرتے تھے، محرم میں یہ سما ہوتا تھا، محرم میں عشرے ہوتے تھے، محرم میں جلوس نکالے جاتے تھے، محرم میں سبیلیں لگا کرتی تھی، محرم میں نیاز پکا کرتی تھی، محرم میں اس طریقے سے لوگ عزاداری میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ لیکن اب ایام فاطمیہ میں بھی محرم جیسا سما لگ رہا ہے، ویسے ہی مجلس ہو رہی ہے، ویسے ہی جلوس ہو رہے ہیں، ویسے ہی سبیلیں لگ رہی ہیں، ویسے ہی لوگ آنسو بہا رہے ہیں، ویسے ہی عزاداری ہو رہی ہے۔ کہا آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ محرم جیسا سما باندھ دیا ہے، اگر جواب دل پر لگے تو آواز سے آواز ملانا۔ میں نے کہا آپ نے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے، آپ نے کہا محرم جیسا سما باندھ دیا ہے، محرم جیسا سما باندھ دیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے ہمارے محرم منانے کا نتیجہ دیکھا کہ آج ہر فرقہ یزید کو لعنت اللہ کہہ رہا ہے، آج ہر فرقہ کہہ رہا ہے یزید ہمارا نہیں ہے، آج ہر فرقہ کہہ رہا ہے یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارا ارادہ یہ ہے ہم اتنی مجلسیں کریں گے، ہم اتنے جلوس کریں گے، ہم اتنی عزاداری کریں گے، اتنے آنسو بہائیں گے کہ ہر فرقہ کیا، ہر بندہ کہے گا قاتل بطول ہم میں سے نہیں ہے، دشمن سیدہ ہم میں سے یہ ہے، غاصب فدق ہم میں سے نہیں ہے۔ میں نے کہا مختصر ایک جملے میں فکرہ سن لو، میں نے کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اتنی مجلسیں کریں گے کہ رضی اللہ میں چھپے ہوئے لعنت اللہ باہر آ جائیں گے۔ سلامت رہیے، ایک دفعہ صلوات عطیہ کر دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
جزاک اللہ. انتہائی ممنون ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ یہ سفر میرے لیے آسان ہو جائے گا. تو سامعین محترم، ہم اتنی مجالس اعزاء برپا کریں گے کہ ہر فرد کہنے پر مجبور ہوگا کہ قاتل بطول کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر ایک اظہار برات کرنے پر مجبور ہو جائے گا. اور سامعین محترم، ان سہ روزہ مجالس کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے تاریخ فدق اور خطبہ فدق. انشاءاللہ ان 3 دن میں کوشش رہے گی کہ فدق کے حوالے سے کچھ تاریخ آپ کی خدمت میں بیان کروں اور خطبہ فدق کی کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. ظاہر ہے یہ موضوع عشرے کا موضوع ہے اور 3 دن میں یہ تمام تر باتیں سمٹ کر نہیں آ سکتی، لیکن کوشش رہے گی جس حد تک مطالب ہو سکے آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے میں نے جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں بیان کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ احزاب سے ہے. آیت کا نشان 33 ہے. اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب جن کا تعلق ہندوستان سے، وہ کہا کرتے تھے کہ آیت تطہیر تمام آیتوں میں سکہ رائج الوقت کی طرح ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے ہمارے بچوں کو آیت تطہیر یاد ہو یا نہ ہو، انہیں اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جہاں لفظ تطہیر آتا ہے وہاں صلوات پڑھنی ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد علی محمد. جزاکم اللہ. تو یہ ہے آیت تطہیر. آیت تطہیر تمام آیتوں میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے. اس کا لفظی ترجمہ میں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. انما، بس اور بس، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت آپ سے ہر رجس کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کو ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. سامعین محترم، اس آیت میں پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان فرمایا ہے. ہمارے ایک عالم سے سوال پوچھا گیا تھا اور کہا گیا قبلہ آیت تطہیر کا خلاصہ کیا ہے؟ آیت تطہیر میں اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا آیت تطہیر میں اللہ اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعلان کر رہا ہے. اس نے بڑا معصومانہ سوال کیا اپنے اعتبار سے. کہنے لگا کیا آیت تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے اہل بیت علیہ السلام پاک نہیں تھے؟ انہوں نے جیسے سوال دیکھا ویسے ہی جواب دیا. کہا کیا قل ہو اللہ احد سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا؟ کہا جیسے قل ہو اللہ احد سے پہلے اللہ ایک تھا، جب سے ہے وہ ایک ہے، ویسے ہی اہل بیت علیہ السلام جب سے ہیں وہ پاکیزہ ہے. لہذا سامعین محترم، اہل بیت علیہ السلام کی پاک و پاکیزگی کے اعلان کے لیے آیت تطہیر اتری اور ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا اس آیت میں. اب اس آیت کے پہلے لفظ پر گفتگو کرتے ہیں اور تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں فدق کی. ٹھیک ہے. اور باقی معروضات انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں کل عرض کروں گا. اور اس آیت کا پہلا فکرہ ہے انما. ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں. انما کا ترجمہ کیا ہے؟ ابھی میں نے کیا، بس اور بس، فقط اور فقط، یہ ہے انما کا ترجمہ. انما ہے کلام عرب میں کلمہ حصر، محدود کرنے کے لیے آتا ہے، باندھنے کے لیے آتا ہے. یہ ایک، اس کو سمجھیے باؤنڈری وال کی طرح ہے. جہاں پر انما آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک باؤنڈری وال کھنچ گئی ہے آس پاس. اب جب باؤنڈری وال کھنچ گئی ہے تو جو باؤنڈری وال کے اندر ہے وہ باہر والے جیسا نہیں، اور جو باہر والے ہیں وہ اندر والوں جیسے نہیں. ٹھیک ہے. میں کچھ آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں. قرآن میں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ بس اور بس مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. میں نے کہا پالنے والے کیا اور بھائی بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، بھائی تو اور بھی ہیں، لیکن جیسے بھائی مومن ہیں ویسا کوئی نہیں ہے. ایک اور آیت میں کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلم رجس من عمل الشیطان. انما کے بعد اللہ نے کہا کہ شراب نجس ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، پالنے والے کیا شراب کے علاوہ اور کوئی چیز نجس نہیں؟ کہا نجاستیں تو اور بھی ہیں، لیکن چونکہ انما کے بعد ہے لہذا جیسی نجس شراب ہے ویسی نجاست کوئی نہیں ہے. اب آپ کے مزاج کی آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انما کے بعد اللہ نے کہا اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو نماز قائم بھی کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے. میں نے کہا پالنے والے انما کے بعد ان کو مولا کہا ہے، کیا اور کوئی مولا نہیں؟ کہا مولا تو اور بھی ہے، لیکن جیسا مولا اللہ ہے، جیسا مولا رسول ہے، جیسا مولا علی ہے ویسا کوئی نہیں ہے. دوبارہ سنیے، انما کے بعد مومنین کو بھائی بھائی کہا تو جیسے مومنین بھائی ویسا کوئی بھائی نہیں ہے. انما کے بعد شراب کو نجس کہا، جیسی نجس شراب ہے ویسی نجاست کوئی نہیں ہے. انما کے بعد علی کو مولا کہا تو جیسا مولا علی ہے ویسا کوئی نہیں ہے. تو آیت تطہیر میں انما کے بعد اہل بیت کو پاک و پاکیزہ کہا. پاک اور بھی ہیں، لیکن جیسے اہل بیت پاک ہے ویسا کوئی نہیں ہے. یا علی. اب یہ آیت تطہیر میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کی؟ اس کی وجہ
اس کا مقصد یہ ہے کہ شہزادی جب اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے جا رہی ہے تو جو اس مسجد میں اس دربار میں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی شان میں آیت تطہیر اتری ہے. سب کو پتہ ہے کیونکہ رسول اللہ آیت تطہیر کے بعد آتے تھے جناب سیدہ کے در پر اور سلام کیا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو. سب جانتے تھے کہ آیت تطہیر ان کی شان میں اتری ہے, اور پھر انکار کر رہے ہیں تو یہ صرف جناب سیدہ کا انکار نہیں ہوا, یہ آیت تطہیر کا بھی انکار ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے میں آپ کے سامنے فدق کے حوالے سے کچھ معروضات رکھتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کتنی مرتبہ فدق کا واقعہ سنائیں گے, کتنی مرتبہ فدق کو پڑھیں گے, کتنی مرتبہ اس قصے کو بار بار دہراتے رہیں گے. یہ مقدمہ ایک مرتبہ ہو چکا, اب اس کو بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ سامعین محترم, ایک واقعہ یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کے نتیجے سے آپ کو جواب مل جائے گا, تو میرے ساتھ آپ بول پڑیے گا. یونان کا واقعہ ہے. یونان کا ایک فلسفی تھا جس کا نام تھا سقراط. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ سقراط. یونان کا فلسفی گزرا ہے, بہت بڑا فلسفی گزرا ہے, انتہائی ماہر اور بہت پڑھا لکھا تھا. وہ جس دور میں رہتا تھا, توجہ چاہ رہا ہوں, وہ جس دور میں تھا وہ بادشاہوں کا دور تھا. ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہ اور اس سقراط کی آپس میں کسی بات پر بحث ہو گئی. ہر بندہ, ہر فرد جانتا تھا کہ سقراط صحیح کہہ رہا ہے, بادشاہ غلط کہہ رہا ہے, سقراط حق پر ہے, بادشاہ باطل پر ہے, ہر ایک جانتا تھا, لیکن کسی میں کہنے کی ہمت نہیں تھی. اور بادشاہ اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ سقراط کو کسی طریقے سے اقتدار کے زور کے ذریعے سے ہی دباؤ میں لا کر فورس کر کر اپنی بات منوا لوں میں. لیکن سقراط ماننے کو تیار نہیں تھا, وہ نہیں مان رہا تھا بات کو. بالآخر چونکہ بادشاہ تھا, اس نے کہا میں سقراط کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ سناتا ہوں, میں اسے سزائے موت دیتا ہوں. وہ سمجھ رہا تھا کہ سزائے موت دیں گے تو شاید مان جائے. اس نے کہا کہ میں یہ فیصلہ خوشی خوشی قبول کرتا ہوں, میں مرنے پر راضی ہوں. یعنی دوسرے الفاظ میں, میں مر تو سکتا ہوں لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتا, میں مر جاؤں گا, مجھے یہ مرنا قبول ہے. آپ جانتے ہیں یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ یہ واقعہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا نا, اس سے 500 برس پرانا, یعنی آج سے تقریباً 2500 برس پرانا. ٹھیک ہے, یہ واقعہ ہے. یہ میں نے کیوں سنا ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جا کر سرچ کریں تو آپ کو یہ مل جائے گا کہ آج سے تقریباً 100 برس پہلے یہ مقدمہ دوبارہ عدالت میں لایا گیا. ٹھیک ہے, سقراط کا کیس دوبارہ عدالت میں لایا گیا, جا کر آپ سرچ کیجئے گا. یہ یونان کا جو فلسفی ہے, اس کا کیس دوبارہ آیا. کیا ہوا؟ 100 برس پہلے دوبارہ عدالت میں اس مقدمے کو دائر کیا گیا, دوبارہ باقاعدہ طور پر عدالتیں لگی, دوبارہ باقاعدہ طور پر سنوائی ہوئی اس کیس کی, باقاعدہ طور پر جج بیٹھے, وکیل بیٹھے, اور فیصلہ ہوا. اور جج نے بادشاہ کے خلاف فیصلہ سنایا کہ بادشاہ باطل پر تھا, سقراط حق پر تھا, اور اس نے قلم توڑتے ہوئے یہ لکھا کہ میں بادشاہ کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ سناتا ہوں. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ فیصلہ سنایا تو یہ فائل گئی پولیس والوں تک, اور پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں نہ سقراط ملا نہ سقراط کا قاتل ملا. ٹھیک ہے, اچھا جیسے یہ بات ہو گئی تو وہاں کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جج پر, اور کہا یہ کون سی بات ہے, یہ کون سی ججمنٹ تھی, یہ کون سا فیصلہ تھا؟ نہ اس دور میں سقراط موجود ہے, نہ بادشاہ موجود ہے. توجہ چاہ رہا ہوں جج کے جواب پر, نہ سقراط موجود ہے, نہ اس دور میں وہ بادشاہ موجود ہے. 2500 برس پرانا مقدمہ ہے, 2500 برس بعد آپ نے دوبارہ مقدمے کو اوپن کیا اور دوبارہ آپ نے فیصلہ سنایا بادشاہ کے خلاف. یہ کون سی ججمنٹ ہے, یہ کون سا فیصلہ ہے؟ جج نے جو جواب دیا ہے اگر آپ کے دل پر لگے تو آواز ملائیے گا. جج نے کہا دیکھو, وہ جو بادشاہ تھا وہ بھی یونانی تھا, ہم بھی یونانی ہیں, ہم نے مقدمہ دوبارہ دائر کیا اور بادشاہ کے خلاف دوبارہ فیصلہ سنا کر یہ بتایا ہے کہ ہم یونانی سقراط کے ساتھ ہیں, بادشاہ کے ساتھ نہیں ہیں. توجہ, ہم یونانی سقراط کے ساتھ ہیں, بادشاہ کے ساتھ نہیں ہیں, کیونکہ بادشاہ بھی یونانی تھا, ہم بھی یونانی ہیں, ہم اس سے اپنا تعلق توڑتے ہیں. اب بھی بات آپ تک نہیں پہنچی. آج ہم واقعہ فدق بار بار سنا رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں فدق چھیننے والے بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں. ہم بار بار یہ واقعہ سنا کر دنیا والوں کو پیغام بتا رہے ہیں, ہم فاطمہ کے ساتھ ہیں, فدق چھیننے والوں کے ساتھ نہیں ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل. جزاکم اللہ. تو اس کا جواب مل گیا کہ ہم فدق کا واقعہ کیوں سناتے. اب اس سے پہلے کہ خطبہ فدق لگاؤں, 3-4 باتیں سن لیجئے اور ان کی جوابات آپ کو جاننا ضروری ہے. پہلا سوال, فدق ہے کیا؟ دوسرا سوال, فدق آیا کہاں سے؟ تیسرا سوال, جب چھینا گیا تو گیا کہاں؟ ٹھیک ہے, یہ سوال آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. سب سے پہلا سوال, فدق ہے کیا؟
یاد رکھیے گا یہ ہم روا روی میں کہہ جاتے ہیں باغ فدق، یہ باغ فدق نہیں تھا، یہ باغ نہیں تھا، یہ فدق ایک پورے علاقے کا نام ہے، بہت زیادہ وسعت پر یہ علاقہ پھیلا ہوا تھا، اس میں کئی باغات تھے، کئی نہریں تھی، اور کئی جو ہے وہ اس میں زرخیز زمینیں موجود تھی اس علاقے میں. اور آپ اس کی وسعت کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد علی محمد، ان کا جب دور آیا تو اس وقت بادشاہ تھا کون؟ بادشاہ کون تھا؟ کون تھا بادشاہ؟ مامون رشید تھا. مامون رشید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور مامون بظاہر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. کیوں؟ کرسی کی خاطر اور حکومت بچانے کی خاطر سیاسی اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اچھا بنا ہوا ہے. ایک دن 8ویں امام دربار میں آئے تو مامون کہتا ہے فرزند رسول میں تسلیم کرتا ہوں اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ فدق آپ لوگوں کا جو چھینا گیا وہ غلط تھا، اور میں اپنی حکومت میں یہ فدق آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے باؤنڈریز بتا دیں کہ فدق شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں ہوتا ہے، میں فدق دینے کے لیے تیار ہوں. امام نے کہا اگر سرحد بتا دوں گا تو دے گا نہیں. کہا آپ بتائیے تو صحیح. امام نے کہا کہ اچھا. امام نے دربار میں دیکھا اور کاغذ اور قلم طلب کیا تاکہ نقشہ بنا دے. امام نے جیسے ہی کاغذ اور قلم طلب کیا تو اس دربار میں کچھ سمجھدار لوگ موجود تھے، فوراً مانگتے ہی کاغذ اور قلم لا کر دے دیا، منع نہیں کیا، لا کر دے دیا. امام رضا علیہ السلام نے نقشہ بنایا، اور جب نقشہ بنایا اور مامون کے حوالے کیا تو مامون نے جیسے اس نقشے کو دیکھا تو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اس نے ایک جملہ کہا، اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں فدق کتنا بڑا تھا. مامون نے کہا فرزند رسول آپ فدق مانگ رہے ہیں یا سلطنت مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فدق کا مطالبہ کر لیا، سلطنت کا مطالبہ کر لیا، کیونکہ امام نے نقشہ جو بنایا آذربائیجان سے یمن، بحر خضر سے افریقہ تک کے علاقات جو ہے وہ شامل کر لیے. کہا اتنا بڑا فدق ہے، ترقی ہوتی گئی، علاقے شامل ہوتے گئے اس میں. صحیح ہے، تو یہ اتنا بڑا فدق تھا. اچھا یہ فدق آباد کس نے کیا تھا؟ جناب نوح علیہ السلام کے پوتے نے اسے آباد کیا. انہوں نے اس زمین کو آباد کیا اور ان کے پوتے کا نام فدق تھا، اس وجہ سے اس زمین کا نام کیا ہو گیا؟ فدق. کئی باغات انہوں نے اس میں خود اپنے ہاتھوں سے لگائے، اور انتہائی زرخیز زمین تھی، وہ اس میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. اور تاریخ میں علماء نے لکھا کہ اتنی زرخیز زمین تھی کہ باقی زمینیں جہاں ایک دانہ دیتی تھی وہاں فدق کی زمین 1000 دانے دیتی تھی، اتنی زرخیز زمین تھی. اور اس طریقے سے جناب نوح علیہ السلام کے پوتے نے اسے آباد کیا. ٹھیک ہے، اتنی زرخیز زمین. اور جب یہ جناب سیدہ کے پاس آیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی انکم کیا تھی، اینول انکم، سالانہ آمدنی اس کی کتنی تھی. علماء نے بیان فرمایا کہ اس کی جو سالانہ آمدنی تھی، جو اینول انکم تھی، وہ 24,000 سے لے کر 70,000 درہم دینار تک تھی. ٹھیک ہے، 24,000 سے 70,000 دینار. دینار آپ جانتے کیسے کہتے ہیں؟ سونے کا سکہ. آج کے زمانے کی مالیت کے اعتبار سے اگر آپ حساب و کتاب لگائیں گے تو 3 لاکھ گرام سونا یہ سالانہ آمدنی. اب آپ لگا لیجئے کیلکولیٹر میں حساب کتاب کتنی جو ہے وہ مالیت بن جائے گی اس فدق کی. ٹھیک ہے، 3 لاکھ گرام سونا گولڈ. ٹھیک ہے، یہ اس کی مالیت تھی. اور نہ صرف یہ بلکہ اس میں اتنے باغات تھے کہ پورے سال بھر میں جناب سیدہ کے جو یہ باغ تھا، جو علاقہ تھا، اس کی کھجوریں مختلف ممالک میں جاتی تھی. نہ صرف مختلف ممالک میں جاتی تھی بلکہ 4000 اونٹوں پر یہ کھجوریں لادی جاتی تھی اور مختلف ممالک میں بھیجی جاتی تھی. 4000 اونٹ کم بات نہیں بھائی. اور ایک اونٹ پر علماء نے بیان کیا 200 کلو کھجوریں. کتنی ہوگی ٹوٹل؟ 8000 نہیں بھائی، خدا کا خوف کریں. 4000 ملٹیپلائی بائی 200، 8 لاکھ کلو کھجوریں. یہ سالانہ کھجوریں نکلا کرتی تھی اور مختلف ممالک میں جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، یہ اتنی انکم تھی اس کی. ٹھیک ہے، اب آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ کیوں جو ہے وہ شہزادی کو محروم کیا جا رہا ہے، کیوں فائنینشلی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے. تو یہ فدق تھا جو جناب سیدہ سے چھینا گیا. دوسرا سوال کیا تھا؟ آیا کہاں سے؟ یہ دوسرا سوال ہے. اب یہ سوال ہے آیا کہاں سے، تو دیکھیے جنگ خیبر، توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ. یہ آیا کہاں سے؟ خیبر میں جب یہودیوں کو شکست ہوئی، وہ ہار گئے، تو پورا علاقہ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. یہودیوں نے اپنے جان بچاتے ہوئے خیبر کے علاقے سے ہجرت کی اور یہاں سے نکل کر خیبر کے قریب میں ایک علاقہ تھا جس کو فدق کہا جاتا ہے، وہاں جا کر آباد ہو گئے. یہ مدینہ سے 160 کلومیٹر کی دوری پر ہے. یہاں جا کر یہودیوں نے اپنا ڈیرہ جما لیا اور یہاں کر آباد ہو گئے. اب باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے، مسلمان واپس مدینہ چلے گئے، لیکن یہ اسی علاقے میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے. جو بھی مسلمان یہاں سے نکلتا تھا اس کے مال کو لوٹ لیتے تھے یہ یہودی. جیسے ہی رسول اللہ تک خبر پہنچی تو رسول اللہ، اب ہر انسان یہی سوچے گا کہ یہودیوں سے ابھی جنگ ہوئی ہے تو رسول اللہ پورا لشکر بھیجیں گے. رسول اللہ نے لشکر نہیں بھیجا.
ایک مرد ہی ایسا بھیجا جو لشکر کے برابر تھا، اس کو روانہ کیا، اس کا نام حیدر تھا. کہا جاؤ. امیر المومنین روانہ ہوئے، فدق کے علاقے کے پاس پہنچے. جیسے ہی وہاں پر آئے، یہودیوں کے ہاتھوں میں تلوار تھی، جنگ کے لیے آمادہ تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ وہی آیا ہے جس نے ہمارے پہلوانوں کو مارا ہے، فوراً تلواریں پھینکی اور کہا یا علی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور صلح کر لیتے ہیں. جیسے ہی امیر المومنین کو یہ کہا گیا تو امیر المومنین نے کہا صلح کس بات پر ہوگی؟ فوراً اندر گئے، فدق کے خزانے سے ایک تحریر نکالی اور تحریر لے کر آئے. کہا یہ فدق نامی شخص کی تحریر ہے. مولا نے پڑھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں فدق نوح علیہ السلام کا پوتا، میں نے اس زمین کو آباد کیا ہے، اس میں باغات اگائے ہیں، انتہائی زرخیز زمین ہے، اور اس زمین پر انبیاء اور اولاد انبیاء کے علاوہ کوئی تسلط نہیں کر سکتا. میں فدق یہ لکھ رہا ہوں. امیر المومنین نے تحریر کو لیا، کہا کہ یہ فدق ہمارا ہوا. کہاں؟ امیر المومنین آئے رسول اللہ کے پاس. جیسے رسول اللہ کے پاس پہنچے، امیر المومنین نے تحریر دی. اب یہاں پر دو اصطلاحات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کہا جاتا ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے. یہ اصطلاحات پہلے سنی بھی آپ نے، مال غنیمت اور مال فے. مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت کہتے ہیں کہ بالفرض اگر مسلمان جنگ پر گئے اور جنگ میں جانے کے بعد جنگ لڑی یا کچھ بھاگے، جو بھی ہوا، بعد میں جو مال بچا، گھوڑے بچے، سواریاں بچیں، تلواریں بچیں، نیزے بچے، ان کے کچھ لوگ بچ گئے، زمینیں آ گئی، یہ سارا مال غنیمت ہے. یہ مال غنیمت جتنا آتا ہے ان میں سے 20% رسول اللہ کا ہے اور 80% باقی مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کیلکولیشن سمجھ میں آئی؟ مال غنیمت میں سے 20% کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. اور 80% کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. تقسیم ہو جائے گا ان میں. مال فے میں ایسا نہیں ہے. مال فے کسے کہتے ہیں؟ مال فے وہ مال ہوتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کا خون تو کیا، پسینہ بھی نہ بہا ہو. یعنی مسلمانوں نے کوئی مشقت نہیں کی، بغیر جنگ لڑے، بغیر تلوار اٹھائے، بغیر مشقت کیے وہ مال آ گیا، وہ پراپرٹی آ گئی. اب اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں. یہ 100% رسول اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو فدق کا علاقہ تھا، یہ مال غنیمت ہوا یا مال فے ہوا؟ مال فے ہوا. جزاکم اللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر آواز بلند. اللہم صلی علی محمد علیہ. تو یہ فدق کا علاقہ ہو گیا مال فے. رسول اللہ کے پاس تحریر پہنچی. رسول اللہ نے تحریر کو دیکھا، اس میں دیکھا کہ فدق نامی شخص کی بھی مہر لگی ہوئی ہے، یہودیوں کی بھی مہر لگی ہوئی ہے. رسول اللہ نے بھی تحریر دیکھی. ادھر سے آسمان پر سے جبرائیل نازل ہوئے اور آ گئے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. اب دیکھیے رسول اللہ تو جانتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے پوچھا کہ یہاں قرابت داروں سے مراد کیا ہے؟ اب جبرائیل فرشتہ ہے، اپنی طرف سے کوئی بات کہہ نہیں سکتا. دوبارہ گئے جناب جبرائیل اور پھر آئے، کہا قرابت دار سے مراد فاطمہ ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ فاطمہ کو ان کا حق دے دیجئے. اب دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول پلٹ کر سوال کر لیتے، جبرائیل میری 4 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا یہ، لیکن ہوا نہیں. رسول اللہ کا نہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے. رسول اللہ نے قلم اٹھایا اور کاغذ اسی تحریر کے نیچے لکھا، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب اپنی اس جاگیر کو فاطمہ بنت محمد کے نام کرتا ہوں. یہ جاگیر ہو گئی جناب فاطمہ کے حصے میں. ٹھیک ہے، اب آئی کب ہے؟ 7 ہجری کے آخر میں. اب آپ سنیے، جناب فاطمہ کے پاس یہ علاقہ کب تک رہا؟ 7 ہجری کا کچھ حصہ، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری اور 11ویں ہجری کے ابتدا کے کچھ مہینے یہ جناب سیدہ کے پاس فدق کا علاقہ رہا. میں نے آپ کو آمدنی بتائی ہے، کتنی آمدنی ہے؟ 3 لاکھ گرام سونا اس کی آمدنی تھی. لیکن خدا کی قسم جناب سیدہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ محسوس کر سکیں. ہم میں سے اگر بالفرض کسی کی آمدنی ہو $1000، صحیح ہے، بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس کی اچانک سے آمدنی ہو جائے اگلے مہینے $1,00,000، ایمانداری سے بتائیے گا اس کے رہن سہن میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس کے لائف اسٹائل میں چینج آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بالکل تبدیلی آئے گی. اس کا رہنے کا انداز بدل جائے گا، اس کا گھر بدل جائے گا، اس کی پراپرٹیز بدل جائیں گی، اس کے بچوں کا انداز بدل جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا. لیکن خدا کی قسم میں قربان ہو جاؤں، جناب سیدہ کی نالین سے مس ہونے والے ذروں پر اتنی بڑی آمدنی کے باوجود وہی گھر رہا، وہی لباس رہا، ویسے ہی شوہر کی خدمت کرتی رہی، ویسے ہی چکی چلاتی تھی، ویسے ہی کنیزوں کی خدمت کرتی تھی. بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئی. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اتنی بڑی آمدنی کا ایک پائی بھی جناب سیدہ کی ذات پر خرچ نہیں ہو رہا تھا. یہ ساری آمدنی مدینہ کے غربا فقراء پر تقسیم کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 2 سوال. ٹھیک ہے، پہلا سوال فدق ہے کیا، آپ کو بتا دی کس کی جاگیر تھی، کس نے آباد کی، کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی آمدنی تھی، کتنا بڑا علاقہ تھا. اور دوسری بات میں نے بتائی فدق آیا کیسے جناب سیدہ. تیسری بات، اب جب فدق چھین لیا گیا تھا تو یہ گیا کہاں، کس کے پاس چلا گیا؟ دیکھیے چھینا کس وقت گیا؟ رسول اللہ کی رحلت کب ہوئی ہے؟ کب گئے رسول اللہ؟ 28 صفر. اس دن تھا پیر کا دن، منڈے تھا. یہ منڈے سے پہلے والا جو جمعرات تھا، تھرسڈے،
اس دن وہ واقعہ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ کو قلم اور دوات نہیں دیا گیا تھا، کاغذ اور قلم نہیں دیا گیا. یہ آخری کا رسول اللہ کا جو ایک ہفتہ ہے یہ پوری ایک ہسٹری ہے. اس کے لیے پورا ایک جو ہے وہ خمسہ چاہیے کہ بیان کیا جائے کیا کیا واقعات ہوئے ہیں ان آخری کے ہفتے میں. ٹھیک ہے، اس آخری کے ہفتے میں. تو اب یہ جو آخری کا ہفتہ تھا، رسول اللہ کو پہلے کاغذ اور قلم نہیں دیا گیا. پھر رسول اللہ کی وفات ہوئی، اس کے اگلے ہی دن امیر المومنین انتظار کر رہے تھے کوئی آئے گا تدفین کے لیے، لیکن کہاں تھے سارے؟ سقیفہ میں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد امیر المومنین نے رسول اللہ کی تدفین کر دی. امیر المومنین کا حق غصب کر لیا گیا، جناب سیدہ کے در پر آگ لگا دی گئی. یہ مظالم ہو گئے. اس کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں جو حسد کی آگ تھی وہ نہیں بجھی. در جلا دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر بھی آگ نہیں بجھی. اب کس طریقے سے علی کو فائنینشلی طور پر کمزور کیا جائے؟ فدق لے لو، اتنا بڑا علاقہ ہے، لے لو. امیر المومنین کیا کر سکیں گے؟ فدق لے لیا گیا. پہلے خلیفہ نے فدق لیا. ہمارا ایک اعتراض ہے سیدھا سیدھا، انہوں نے ایک حدیث گڑی تھی اور اس پر فدق لیا تھا. کیا کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اور ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا حضور اگر یہ صدقہ ہی تھا تو انہوں نے اپنے پاس کیوں رکھا؟ امت میں تقسیم کرتے، کیونکہ صدقہ تھا، صدقہ تو تقسیم ہونا چاہیے. بھائی اگر آپ مجھے کوئی رقم دے صدقے کی اور میں لے کر بیٹھ جاؤں تو آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے کوتاہی کی ہے، آپ کو تقسیم کرنا چاہیے تھا. لہذا اسے بھی چاہیے تھا کہ تقسیم کرتا، کیونکہ یہ حق تھا مسلمانوں کا. اس نے تقسیم نہیں کیا، اپنے پاس رکھا. یہ پہلا اعتراض ہمارا. دوسری خلافت میں یہ آ گیا دوسرے کے پاس، اس نے اپنے پاس رکھا، اس نے بھی آگے نہیں دیا کسی کو. تیسری خلافت میں آ گیا تیسرے کے پاس، اس نے کیا کیا؟ اپنے داماد کو دے دیا، مروان کو. ٹھیک ہے، اور پھر یہ بنو امیہ میں چلتا رہا، بنو امیہ کے بعد بنو عباس میں چلتا رہا. ایک سوال، چوتھی خلافت کس کی تھی؟ مسلمانوں کے یہاں امیر المومنین کی. تو اب ایک سوال آیا اور انہوں نے اعتراض کیا، اور کتنا خطرناک اعتراض. کہا کہ ان دونوں سے، صحیح بخاری میں چونکہ روایت ہے کہ جناب سیدہ ان دونوں سے ناراض گئی. انہوں نے ایک اور بات نکالی، کہا ناراض گئی نہیں تھی، راضی ہو گئی تھی. کہا کیسے؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ امیر المومنین جب خلافت پر آئے تو انہوں نے باغ فدق واپس نہیں لیا. ان کا نہ لینا بتا رہا ہے کہ یہ لوگ راضی ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا، یہ اعتراض کیا گیا. اس کا جواب سنیے، خدا کی قسم یہ جو ہے وہ نیا اعتراض نہیں ہے، یہ پرانے اعتراض ہے جو معصومین کے زمانے سے چلے ہوئے آ رہے ہیں. اب اس کا جواب سنیے. یہ ہمارے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ امیر المومنین جب تخت خلافت پر آئے تو فدق واپس کیوں نہیں لیا. معصومین سے پوچھا گیا، 3 مرتبہ سوال ہوا، چھٹے امام سے اور 7ویں امام سے 3 مرتبہ سوال ہوا. تینوں مرتبہ معصوم نے الگ الگ جواب دیا. ٹھیک ہے، پہلا سوال چھٹے امام سے پوچھا. امام سے کہا گیا مولا آپ کے جد امیر المومنین جب تخت خلافت پر آئے تو باغ فتح کیوں نہیں لیا واپس؟ امیر المومنین نے کہا، چھٹے امام نے کہا، ایک اور سوال کر دیا. کہا بتاؤ رسول اللہ مکے میں رہتے تھے؟ کہا جی. کہا پھر مدینہ ہجرت کر گئے تھے؟ کہا بالکل. کہا جب واپس آئے تھے تو ان کا پہلے ایک مکان تھا، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا اس مکان پر قبضہ ہو چکا ہے. اہل سنت کی روایت میں لکھا ہے قبضہ ہو چکا ہے. انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا؟ بھائی اگر ان کا حق تھا تو لیتے، رسول اللہ کی حکومت قائم ہو چکی ہے، کیوں نہیں لیا؟ کہا فرزند رسول مجھے تو یہ نہیں پتا. معصوم کا جواب سنیے. امام نے کہا ہم محمد و آل محمد کا مزاج یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی چیز ظلماً لے لی جاتی ہے تو ہم واپس نہیں لیتے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا مزاج ہے. ایک سوال پوچھا گیا 7ویں امام سے. 7ویں امام سے کہا گیا کہ امیر المومنین نے کیوں تخت خلافت پر آئے تو باغ فدق نہیں لیا؟ 7ویں امام نے فرمایا کہ دیکھو ہم ہیں ولی لوگوں پر اللہ نے ہمیں حکمران بنایا ہے. جب لوگوں میں سے کسی پر ظلم ہوتا ہے نا تو ہم اس کا حق دلاتے ہیں کہ کسی پر ظلم ہوا ہے ہم حق دلائیں گے. لیکن جب ہم پر ظلم ہوتا ہے نا تو ہمارا ولی اللہ ہے. اب وہ جانے، اس کا حساب جانے، وہ محشر میں حساب کرے گا، ہم واپس نہیں لیتے. اور تیسرا جواب چھٹے امام سے ہی پوچھا گیا، اور قربان ہو جائے اس جواب پر. چھٹے امام سے ابو بصیر نے پوچھا، توجہ چاہ رہا ہوں. کہا کہ مولا جب امیر المومنین تخت خلافت پر آئے تو باغ فتح کیوں نہیں لیا؟ امام نے کہا جب وہ تخت حکومت پر آئے تھے، جواب سنیے، کہا جب وہ تخت حکومت پر آئے تھے تو جو ظالم تھا، جس نے چھینا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا تھا اور وہ اپنا عذاب بھگت رہا تھا. اور جس کا حق چھینا تھا، جو مظلومہ تھی، وہ بھی دنیا سے چلی گئی تھی اور وہ اپنا ثواب پا رہی تھی. کہا میرے جد امیر المومنین باغ فتح لے کر نہ ان کا ثواب کم کرنا چاہتے تھے نہ ان کا عذاب کم کرنا چاہتے تھے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. بے شمار. ٹھیک ہے، تو اب یہ امیر المومنین نے اس وجہ سے نہیں لیا. اب آئیے، جب یہ باغ چھین لیا گیا، لے لیا گیا، اس باغ پر شہزادی کے کچھ کام کرنے والے تھے جنہیں کہا جاتا ہے عمال. صحیح ہے، کچھ لوگ کام کرتے تھے وہاں، انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا. 160 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. فوراً مدینہ آئے اور شہزادی کونین سے آ کر کہا کہ بی بی آپ کا باغ تھا، آپ کا علاقہ تھا، ہمیں ہٹا دیا گیا وہاں سے. بی بی نے کہا اچھا. بی بی تو جانتی تھی کیونکہ ہونے سے پہلے جاننے والی بی بی ہے یہ. ان کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے تو اس بی بی کی کتنی عظمت ہوگی. لہٰذا بی بی نے اس وقت رسول اللہ کا امامہ پہنا،
ابا لی اور ایک چھوٹا سا سچائی کا لشکر لے کر گھر سے چلی. جناب سیدہ ہیں امام حسن، امام حسین، امیر المؤمنین اور بی بی کی ایک کنیز ہے جن کا نام ہے جناب ام ایمن. ان کو لے کر چلی ہیں بی بی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ بی بی تو کائنات کی ملکہ ہے نا، چاہے فدق جتنا بھی بڑا ہو، جتنی بھی مالیت ہو، جتنی بھی آمدنی ہو، وہ تو کائنات کی ملکہ ہے، وہ کیوں مانگنے گئی ہیں؟ صحیح ہے. اچھا ایک جواب تو دیکھیے آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ ہمارے ایک عالم سے پوچھا گیا کہ جب پتہ تھا کہ نہیں دیں گے تو بی بی مانگنے کیوں گئی؟ ہمارے عالم نے سامنے سے کہا کہ اگر نہیں جاتی نا تو آج کے زمانے میں کہا جا رہا تھا ایک دفعہ مانگ کر تو دیکھتی تو مل جاتا. جناب سیدہ گئی مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اتنی بڑی ملکہ فدق لینے کے لیے جا رہی ہے، علاقہ چاہے جتنی آمدنی ہو. سامعین محترم فدق یاد رکھیے صرف فدق کا معاملہ نہیں ہے. فدق ایک سیڑھی تھی، لینا کچھ اور تھا. میں توجہ چاہ رہا ہوں اب آپ کی یہاں پر. فدق ایک سیڑھی ہے، لینا کچھ اور تھا. ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے عالم دین گزرے ہیں. انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ استاد تاریخ کا درس چل رہا تھا، خلافت پر بات آئی. کہا استاد یہ بتائیے کہ کیا جناب سیدہ صدیقہ تھیں؟ انہوں نے کہا بالکل صدیقہ تھی. کیا وہ اپنے دعوے میں سچی تھی؟ کہا بالکل سچی تھی. کہا کیا وہ کبھی جھوٹ بول سکتی ہے؟ کہا نہیں بول سکتی. کہا جو تخت خلافت پر بیٹھا تھا اسے پتا تھا یہ کہ یہ صدیقہ ہے؟ کہا بالکل پتا تھا. کہا تو حق کیوں نہیں دیا واپس جب وہ جانتا تھا؟ اب استاد نے جو جواب دیا اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر وہ مثال آپ تک پہنچ گئی تو جواب بھی پہنچ جائے گا. ایک مثال ہے، بالفرض ایک ٹیچر ہے، وہ آتا ہے کلاس میں، اس کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے کہتا ہے کہ بیٹا کل الفابیٹس یاد کر کے آنا، ABCD Z تک. کل میں سنوں گا جس کو یاد نہیں ہوا اسے سزا ملے گی. توجہ چاہ رہا ہوں مثال پر. اگلے دن آیا، وہ پہلے بچے کے پاس آیا، وہ تھوڑا سا کند ذہن تھا. اس کے پاس آیا، کہا کہ ذرا سناؤ ABCD الفابیٹ شروع کرو. اس نے نہیں سنایا. استاد نے اسٹک اٹھائی، اسے مارنا شروع کیا. تھوڑا بہت مارا، آگے چلا گیا. دوسرے طالب علم سے پوچھا آپ سنائیے. اس نے سنایا اور A سے Z تک پورا سنا دیا. وہ استاد آگے چلا گیا. اس طالب علم نے اس سے پوچھا، کہا کیا تجھے یہ الفابیٹس یاد نہیں تھے؟ کہا نہیں یاد تو H تک تھے. کہا پھر سنایا کیوں نہیں؟ کہا اگر H تک سناتا تو مارتے مارتے Z تک لے جاتا. توجہ چاہ رہا تھا میں آپ کی. اگر H تک سنا دیتا تو مارتے مارتے Z تک لے جاتا. کہا جناب سیدہ دربار میں گئی تو صرف فدق لینے کے لیے نہیں گئی تھی، وہ جو تخت حکومت پر بیٹھا تھا اسے پتا تھا کہ لینے کیا آئی ہیں. اگر فدق دے دیں گے تو بولے گی ممبر چھوڑو، خلافت چھوڑو، علی کا حق چھوڑو، رسول کا ممبر چھوڑو. کہا ایک فدق کے چکر میں ہمیں پوری خلافت دے دینی پڑتی. لہٰذا انہوں نے پہلی ہی سیڑھی پر منع کر دیا، کہا ہم فدق نہیں دے سکتے، منع کر دیا شہزادی کو. ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آیا کہ شہزادی فقط یہ کھجوروں کے لیے نہیں گئی تھی بلکہ امیر المومنین کا حق دلانے کے لیے گئی تھی، کیونکہ محافظہ ولایت علی ہے اس لیے دربار میں گئی ہے. تو اب سامعین محترم جناب سیدہ کے دربار میں جانے کا مقصد پتہ چلا، امیر المومنین کی ولایت واپس کروانا، امیر المومنین کی خلافت کو واپس کرانا. اب میں آپ کے سامنے 6 مصرے پڑھ دیتا ہوں. بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی. توجہ، بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، اندھوں کو پیغمبر کا فرمان دکھانے آئی تھی. صدیقہ تو صدیقہ ہے، گھر میں ہو یا دربار میں ہو، جھوٹے کو صدیق نہ کہنا یہ سمجھانے آئی تھی. اور باغ فدق کی حاجت کب ہے جنت کی شہزادی کو؟ باغ فدق کی حاجت کب ہے جنت کی شہزادی کو؟ وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئے. یہ تھا جناب سیدہ کے آنے کا مقصد. فقط فدق نہیں تھا، فدق تو ایک سیڑھی تھی جس سے خلافت تک پہنچنا تھا. اور آپ دیکھیے جناب سیدہ کی حکمت، دیکھیے ان کی حکمت پر قربان ہو جائے اگر آپ محسوس کر سکیں. بی بی اگر دربار میں جاتی اور اپنا حق مطالبہ کرتی تو 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو جو تخت پر بیٹھا تھا وہ بی بی کو سچا کہتا یا بی بی کو جھوٹا کہتا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا، یا سچا کہنا تھا یا جھوٹا کہنا تھا. بی بی نے کس 2 راہے پر کھڑا کر دیا اور کتنی حکمت سے کام لیا. کہا مجھے سچا مانو حکومت چھوڑو، جھوٹا کہو جنت چھوڑو. یہ بی بی کی حکمت تھی. ٹھیک ہے، بی بی نے یہ حکمت عملی کو اپنایا. امیر المومنین کو جانے نہیں دیا، خود گئی دربار میں. اچھا میں یہاں سے اب گفتگو کو جو ہے وہ سمیٹ رہا ہوں اور آ رہا ہوں منزل مصائب تک. کل یہیں سے بات شروع ہوگی کہ بی بی نے یہ گواہ کیوں پیش کی ہے، کیا وجہ تھی. انشاءاللہ کل جو ہے وہ 7:30 بجے ٹھیک جو ہے وہ مجلس عزا شروع ہو جائے گی. بی بی جو آئی ہے نا دربار میں، مسجد کے 2 دروازے تھے. ایک دروازہ بی بی کے حجرے سے کھلتا تھا سیدھا مسجد میں، ایک دروازہ صدر دروازہ تھا، مین گیٹ جہاں سے سب لوگ آتے تھے. بی بی گھر کے دروازے سے نہیں آئی، بی بی صدر دروازے سے آئی ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ رسول کی بیٹی حق مانگنے کے لیے جا رہی ہے.
بی بی گئی ہیں صدر دروازے سے، اور جیسے ہی دربار میں داخل ہوئی ہیں، عجیب بات ہے، آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بی بی جب آ رہی تھی تو گواہ ساتھ تھے، بی بی کا برقع اس وقت زمین پر خط کھینچ رہا تھا، زمین پر لکیر بناتا ہوا آ رہا تھا۔ سامعین محترم، اگر آپ محسوس کر سکیں، انہوں نے اگلا جملہ لکھا، کہا کہ برقع ہر ایک کا خط نہیں کھینچتا، اس کا خط کھینچتا ہے جس کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا برقع خط کھینچتا ہے۔ جناب سیدہ جب دربار میں آ رہی ہیں تو بی بی نے ایک ہاتھ جناب ام ایمن کے کاندھوں پر رکھا ہے، سہارا لیتے ہوئے آ رہی ہے۔ انصاف سے بتانا، جب بی بی آ رہی ہوں گی تو بی بی نے ممبر دیکھا ہوگا، جب ممبر دیکھا ہوگا تو بی بی کے دل میں فوراً خیال آیا ہوگا کہ یہی مسجد ہوتی تھی، اسی ممبر پر میرا بابا بیٹھتا تھا، جب میں آتی تھی میرا بابا اپنے مسند چھوڑ دیا کرتا تھا، میرا بابا آگے بڑھتا تھا، میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتا تھا، میرے ماتھے کو چومتا تھا اور اپنی مسند پر مجھے بٹھا دیا کرتا تھا۔ بی بی کے دل میں خیال آیا ہوگا، بی بی نے سوچا ہوگا وہ مسند نہ دے، کم از کم کوئی بیٹھنے کے لیے تو کہے۔ سامعین محترم، بی بی کی مظلومیت یہ ہے کہ اس عالم میں کہ بی بی کا پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، بی بی کو بیٹھنے کے لیے کسی نے نہیں کہا۔ علماء بیان فرماتے ہیں، علماء کا بیان ہے، جانتے ہیں بی بی کچھ لمحوں کے لیے نہیں کھڑی ہوئی، بی بی نے جو خطبہ دیا ہے اگر آپ جا کر پڑھیں 10 سے 12 صفحوں کا خطبہ ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ کائنات کی سب سے بڑی ملکہ جس کے احترام میں اس کا بابا مسند چھوڑ دیتا تھا، اپنے بابا کے بعد یہ دربار میں 4 گھنٹے تک کھڑی رہی ہے، 4 گھنٹے تک یہ بی بی خطبہ دیتی رہی ہے، کھڑی رہی ہے۔ کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھتا اور کہتا بی بی آپ تھک گئی ہوں گی، آپ آ کر بیٹھ جائیں، آپ آ کر اس کرسی پر آرام فرما لیں، کسی ایک نے نہیں کہا۔ اگر یہ آپ جملے محسوس کر رہے ہیں تو اپنی صداؤں کو بلند کرنا۔ آج دیکھیے ہم بی بی کے مقدمے میں گواہی نہیں دے سکتے، لیکن ایک ذاکر کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری اور میری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کرے۔ سامعین محترم، جانتے ہیں بی بی 4 گھنٹے تک کھڑی رہی، اسی لیے علماء کہتے ہیں جناب سیدہ کی 4 گھنٹے کی محنت ایک طرف اور باقی 11 اماموں کی پوری زندگیوں کی محنت ایک طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے جب بھی کوئی شیعہ ہوتا ہے وہ کسی امام کے زندگی کو دیکھ کر نہیں ہوتا، وہ جناب سیدہ کے حق کو سن کر شیعہ ہو جاتا ہے۔ بی بی کی 4 گھنٹے کی محنت ایک طرف، باقی اماموں کی پوری زندگی ایک طرف، 4 گھنٹے ایک طرف بی بی کے اس طریقے کی تبلیغ کری، آج تک کوئی شیعہ ہوتا ہے بی بی کے نام پر ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حکایت رکھتا ہوں، یہی مصائب ہے، آپ کا جیسے دل چاہے ویسے سنیں۔ پاکستان میں ایک علاقہ تھا، اس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا خورشید، وہ مٹھائیاں بیچا کرتا تھا۔ پہلے ہمارے مسلک سے تعلق نہیں تھا، یہ پہلے شیعوں کو بھی برا بھلا کہتا تھا، شیعوں کے ذاکروں کو اور علماء کو بھی برا بھلا کہتا تھا، انہیں گالیاں دیا کرتا تھا۔ یہ بعد میں شیعہ ہو گیا۔ اس سے ہمارے ایک ذاکر نے پوچھا کہ تو شیعہ کیسے ہوا؟ کہا میں مٹھائیاں بیچا کرتا تھا، میں جہاں ہجوم دیکھتا تھا، جہاں رش دیکھتا تھا، وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہاں جا کر مٹھائیاں بیچنے لگتا تھا۔ کہا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا مجلس ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا میں نے جیسے ہی وہاں پر اپنا تھالا رکھا، ایک بچہ دوڑتے دوڑتے آیا اور کہا مجھے مٹھائی خریدنی ہے۔ کہا میں نے اسے کاغذ میں مٹھائی ڈال کے دی، وہ بچہ اپنے جیب میں پیسے تلاش کرنے لگا۔ کہا وہ بھی پیسے تلاش کر رہا تھا، میرا دھیان اس بچے سے ہٹا۔ کہا اچانک سے مجلس میں سے آواز آئی کہ بطول دربار میں گئی اور خالی واپس آ گئی۔ کہا جیسے ہی میں نے یہ سنا، کہا میں نے شیعوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ کہا یہ شیعہ عجیب لوگ ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں؟ کہا پھر فوراً میں نے سوچنا شروع کیا، اگر یہ جھوٹ کہہ رہے تھے، اگر یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو اسپیکر پہ کیوں کہہ رہے ہیں، اعلان کر کے کیوں کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنا تھالا اٹھایا، کہا میں فوراً گھر آ گیا۔ کہا گھر میں آیا، اب میری کیفیت یہ ہے کہ کھانا کھاتا ہوں تو نوالا گلے سے اترتا نہیں ہے، نوالا گلے سے نیچے نہیں جاتا۔ کہا بستر پہ لیٹتا ہوں تو نیند نہیں آتی۔ کہا میں اٹھا، میں نے ہمت کی، زوجہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے کہا مولوی صاحب سے 2 سوال پوچھنے، وہ سوال پوچھ کے آ رہا ہوں۔ کہا میں گھر سے نکلا، میرے گھر کے برابر میں پیش امام رہتے تھے۔ کہا میں نے گھر پر دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا۔ کہا میں اندر گیا، دروازے کو میں نے خود اندر سے بند کیا۔ کہا میں نے قرآن اٹھایا، مولوی صاحب کے سر پر رکھا اور میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولانا صاحب میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تفصیل نہیں آتی ہے، 2 سوال لے کر آیا ہوں، 2 سوال کے جواب یا ہاں میں دینا یا نہ میں دینا، اس کے علاوہ مجھے تفصیل نہیں سننی ہے۔ عزادارو اگر چوٹ لگے تو ہائے ضرور کہنا۔ کہا 2 سوال ہے، تفصیل نہیں سننی، ہاں کہنا یا نہ کہنا۔ کہا پوچھو۔ کہا پہلا سوال یہ ہے، رسول کے بعد رسول کی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا خاتون جنت کیا دربار میں گئی تھی؟ کیا انہیں دربار میں جانا پڑا تھا؟
اس مولانا صاحب نے کہا کہ لگتا ہے تو کسی شیعہ کے پاس سے بیٹھ کر آ رہا ہے. کہا میں نے شیعہ کی بیٹی کا نہیں پوچھا ہے, میں نے مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھا ہے, ہاں یا نہ میں جواب دے. کہا اگر قرآن رکھ کے پوچھتا ہے تو ہاں مصطفیٰ کی بیٹی گئی. کہتا ہے میں نے ٹھنڈی سانس لی اور دل ہی دل میں کہنے لگا اللہ کرے اگلی بات سچی نہ ہو. میں نے پھر قرآن رکھا. میں نے کہا مولانا صاحب ایک اور بات بتانا کہ جب بی بی گئی تھی تو دربار سے حق لے کر آئی تھی یا خالی ہاتھ آ گئی تھی؟ مولانا صاحب نے کہا حق بنتا نہیں تھا. کہا میں نے یہ نہیں پوچھا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا. کہا اتنا بتاؤ لے کر آئی تھی یا خالی ہاتھ آئی تھی؟ کہا قرآن رکھ کر پوچھتا ہے تو خالی ہاتھ آئی تھی. کہتا ہے میں نے رونا شروع کیا, میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا میں آج سے شیعہ ہوتا ہوں. اس نے کہا تو کافر ہو گیا. کہا شرم کھا, غیرت کر, میرے دروازے پر اگر دشمن کی بیٹی آ جائے میں خالی ہاتھ نہ پلٹاؤں. ارے رسول کے بعد رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا اپنا حق مانگتی رہی. مسلمان کیسے تھے؟ ارے سیدہ کو اکلا دیا. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی کم نہ دے, آپ کی اس آنکھ کو شہزادی اپنے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کرے. بس عزادارو سیدہ کو حق نہیں ملا. آپ عزادارو سنیں گے, ہم ایک بات سنتے ہیں نا کہ جناب سیدہ کے بال سفید ہو گئے. عزادارو بال ایسے ہی سفید نہیں ہوتے. بی بی کی عمر کیا ہے؟ 18 برس. 18 برس تو جوانی کا سن ہے, بال کیسے سفید ہو گئے؟ میڈیکل کے ڈاکٹرز نے ثابت کیا اگر کوئی شدید صدمہ اپنے ذہن پر لے لے تو اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. جانتے ہیں بال کیسے سفید ہوئے؟ سیدہ کے ہاتھ میں اپنے بابا کی تحریر تھی. بی بی اپنا حق مانگتی رہی, مسلمان حق جھٹلاتے رہے. ایک مرتبہ بی بی واپس پلٹی ہے, ایک بدبخت آگے بڑھا. کہا سیدہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا بابا کی تحریر ہے. کہا لاؤ تحریر دو. امام حسین کہتے ہیں میری ماں نے تحریر کو چھپا لیا, تحریر نہ دی. عزاداروں کیسے کہوں, اس بدبخت نے اپنے پیروں سے سیدہ کی گستاخی کی. سیدہ زمین پر گر سیدہ زمین پر گر گئی. امام حسین کہتے میری ماں کو تازیانے مارے گئے, میری ماں کے ہاتھ سے تحریر چھین لی گئی. امام حسین کہتے ہیں علماء کا بیان ہے اس لعین نے صرف تحریر کو پھاڑا نہیں, جانتے ہیں عزادارو وہ پہلے تحریر پر تھوکتا رہا, اس کے بعد تحریر کو پھاڑ کر سیدہ کے سامنے پھینک دیا. عزادارو سیدہ ایک ایک تحریر کا ٹکڑا اٹھاتی رہی, سیدہ کے بال سفید ہو گئے. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. آخری 2 جملے سن لے, میری زحمت تمام ہوئی. عزادارو جانتے ہیں عزادارو جناب سیدہ آئی تھی صدر دروازے سے, گئی کس دروازے سے؟ گھر کے دروازے سے. جانتے ممبر اور جناب سیدہ کے گھر کے دروازے میں 18 قدم کا فاصلہ ہے, لیکن علماء بیان کرتے ہیں جب بی بی اس دروازے کی طرف بڑھی ہے 18 مرتبہ گری ہے, 18 مرتبہ اٹھی ہے. میرا دل کہتا ہے ویسے ہی سیدہ گھر تک پہنچی جیسے کربلا میں حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. بی بی گئی ہے, گھر میں داخل ہوئی, سامنے بچے موجود ہیں, حسن حسین کھڑے ہیں, زینب کھڑی ہوئی ہے. حسن اور حسین بچے ہیں نا, ماں سے پوچھ لیا, بڑی حسرت بری آواز میں پوچھا اماں آپ حق مانگنے گئی تھی, آپ کو حق نہیں ملا. جناب سیدہ نے کچھ نہیں کہا, حسین نے کہا, جناب سیدہ نے کچھ نہیں کہا. لیکن ایک مرتبہ جب 5 برس کی بچی آگے آئی, کہا اماں حق نہیں ملا دربار میں. جناب سیدہ نے اپنے سر سے برقع ہٹایا, سیدہ زینب کو گلے لگایا, رونے لگی. جناب زینب نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹی سوچ رہی ہوں ارے جب صحابی کا دربار ایسا تھا, شرابی کا دربار کیسا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے, پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما. پالنے والے جو لوگ جو مومنین پریشان ہیں میرے مالک تمام کی پریشانی دور فرما. پالنے والے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم جناب سیدہ.